السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 41 ہے۔ آیت نمبر 80 سے لے کے آیت نمبر 83 تک، 80 سے 83 تک انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ کل ہی کے سبق سے ریلیٹڈ یہ آیات ہیں۔ کل کے لیکچر کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہودیوں میں سے بعض تو اہل علم تھے جو تورات کو جانا کرتے تھے، انہوں نے تحریف کی تھی تورات کے اندر، اور بعض اس میں سے امی تھے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو امی ہیں، جاہل ہیں، جو کتاب کو نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، اب جو کتاب کو نہیں جانتے تھے تو ان کے علماء کیا کرتے تھے یہود کے، کہ ان کو اپنی طرف سے تحریف شدہ، تحریف کیا ہوا تورات ان کے سامنے پیش کرتے تھے، ان کو من گڑت اپنی طرف سے واقعات اور فضائل بتلاتے تھے۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ان کی من گڑت جو بات ہے اس کو آج ان آیات کے اندر ذکر کیا۔ ان کی ایک من گڑت روایت کیا تھی؟ ان کی من گڑت روایت یہ تھی کہ یہ اپنے چھوٹوں سے کہا کرتے تھے کہ تمام کے تمام یہودی جنت میں جائیں گے، جہنم میں کوئی یہودی نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور سب کو جنت میں داخل کریں گے، جہنم میں کسی یہودی کو نہیں جانے دیں گے۔ ہاں، اگر کوئی یہودی جہنم میں چلا بھی گیا تو الا ایام معدودہ، مگر یہ کہ بہت کم دنوں کے لیے جائے گا۔ اب کتنے دنوں کے لیے جائے گا، اس میں یہودیوں کی مختلف آراء ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر یہودیوں کو جو مختلف لوگ ہیں، ان کے جو مختلف علماء ہیں، ان کی الگ الگ رائے، اس میں اختلاف ہے۔ تو بعض کی رائے یہ ہے کہ دنیا کی عمر جو ہے وہ 7000 سال ہے، یعنی کہ ان کا ایک عقیدہ ہے کہ دنیا 7000 سال کے لیے بنی ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے، ٹھیک ہے، ایک دن یہودی دوزخ میں رہیں گے۔ گویا کہ زیادہ سے زیادہ 7 دن یہ کیا کریں گے، دوزخ میں ان کو رہنا پڑے گا۔ 7 دن سے زیادہ کوئی یہودی دوزخ میں نہیں رہے گا، یہ ان کے بعض علماء کی رائے ہے۔ اچھا، بعض کی رائے یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جتنے دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف میں بیٹھے تھے اور ان کے بڑوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، یعنی 40 دن، تو یہ صرف 40 ہی دن دوزخ میں رہیں گے، اس سے زیادہ نہیں رہیں گے، یہ ان میں سے بعض کا خیال ہے۔ اور تیسرا ان کے گروہ ہے، ان کا خیال یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ جتنی عمر ایک انسان نے دنیا میں پائی، مثال کے طور پہ 50 سال، 60 سال، 10 سال، 20 سال، جتنی عمر بھی اس نے گزاری، تو اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن وہ دوزخ میں گزارے گا، پھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی جتنا وہ دنیا کے اندر رہا پر اتنا وہ دوزخ میں گزارے گا۔ اب ہر بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے سال وہ دنیا میں زندہ رہا۔ تو یہ ان کے مختلف خود قیاس اور آرائیاں ہیں، اور مختلف آراء ہیں ان کی یہودیوں کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے تھے، یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ صرف چند دنوں کے لیے جہنم میں جاؤ گے، اس سے زیادہ نہیں جاؤ گے، جنت ہمیشہ ہماری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج ان کی اس بات کو رد فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا ہے؟ یعنی اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں جنت میں ہی بھیجوں گا، جہنم میں نہیں بھیجوں گا؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن یہ جو تم کہہ رہے ہو اللہ کے اوپر، جو تم بات کر رہے ہو، کیا تم اس بارے میں جانتے ہو کہ تم نے کوئی ایسا وعدہ اللہ سے کر رکھا ہے؟ جب تم نے ایسا کوئی اللہ سے وعدہ نہیں کر رکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہے، مالک یوم الدین۔ اللہ جسے چاہے جنت میں بھیج دیں، جسے چاہے جہنم میں بھیج دیں۔ تو آپ اس بارے میں خود اپنی طرف سے رائے قائم نہیں کر سکتے کہ یہ قوم یا یہ قبیلہ یا یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے، یہ فیصلہ صرف اللہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی 2 آیت 81 82 کے اندر اور 81 اور 82 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون نجات بتلا دیا کہ بھائی نجات کون لوگ پائیں گے، جنت میں کون جائیں گے، اور کس قانون کے تحت جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کٹ کے بات بتلا دی کہ جو بندہ بھی برائی کرے گا، گناہ کرے گا، اور اس کی برائی یا اس کا گناہ اگر اس کو گھیر لے گی، اس کا احاطہ کر لے گی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ اصحاب النار ہیں، جہنم والے ہیں، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب برائی تو انسان بہت ساری کرتے ہیں، مسلمان بھی بہت ساری خطائیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ برائی سے مراد ایسی برائی ہے کہ جو انسان کو اپنے گھیرے میں لے لے۔ اور گھیرے میں لینے والی برائیاں کون کون سی ہیں، خطائیں کون کون سی ہیں؟ یا کفر ہے یا شرک ہے۔ یہ ایسی برائیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے سوائے شرک کے۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، کفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو ایسی اس کی خطائیں ہیں، مثال کے طور پہ کفر ہے یا شرک ہے،
تو یہ کفر اور شرک اس کو گھیرے میں لے لے گا، اس کے ایسا گناہ ہے کہ اس کو اپنے احاطے میں لے لے گا. جب وہ اس کے احاطے میں آ جائیں گے تو پھر ان کو کوئی چیز بھی بچا نہیں سکتی. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ کے اوپر سکرات طاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت سے پہلے اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کفر شرک سب کچھ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی موت کے اس میں داخل ہوتا ہے، سکرات کے اندر جاتا ہے، ٹھیک ہے، موت کی جو تکلیف اس کے اوپر جب طاری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو معاف نہیں فرماتے. اگر کوئی مشرک ہے، شرک کرتا ہے یا پھر کوئی کفر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر معاف نہیں فرماتے. وہ اسی چیز کے اندر ہمیشہ رہتا ہے. ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں بھی ہمیشہ کے لیے رہے گا. اللہ نے ایک قانون نجات بتلا دیا کہ اگر آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے کفر چھوڑنا ہوگا، آپ نے شرک چھوڑنا ہوگا. یہ دو بنیادی چیزیں، باقی گناہ بھی چھوڑنے ہوں گے، لیکن یہ بنیادی دو گناہ ایسے ہیں جو آپ کا احاطہ کر لیں گے، یہ آپ کو ابدی جہنم میں لے جائیں گے، ہمیشہ کی جہنم میں لے جائیں گے. باقی چلے جو دوسرے گناہ ہیں، چوری ہو گئی، دوسرے گناہ چھوٹے موٹے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے تو خیر نہیں کہہ سکتے لیکن شرک یا کفر سے چھوٹے ہیں. اگر ایسے کوئی گناہ ہے تو انشاءاللہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اگر نہیں بھی معاف ہوئے تو آپ ان کی سزا بھگت کر جنت میں لازمی جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ کفر کے اندر نہ ہوئے، ٹھیک ہے، اسلام کے اندر ہوئے، دوسرا آپ کے اندر شرک نہ ہوا. یہ دو بڑے خطرناک گناہ ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کا بھی بتلا دیا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ اصحاب جنت ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، ابدی جنت ان لوگوں کے لیے. تو آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ وہ زیادہ واضح ہو جائے گا. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی. تمسا مانے چھونے کے آتے ہیں، تمسنا ہمیں نہیں چھوئے گی آگ، یعنی جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، الا مگر یہ کہ ایام معدودہ، مگر بہت ہی چند دن، قلیل دن کے لیے ہمیں صرف چھوئے گی. ٹھیک ہے، اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ ان کے اندر جتنے گروہ ہیں، جتنی ان کی آرائیں ہیں ان کے علماء کی. قل اتخذتم، اللہ فرماتے ہیں کہ کہو اے نبی تم کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے، یعنی اللہ سے کوئی تمہارا ایسا وعدہ ہوا ہوا، کوئی عہد ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے، فلن یخلف اللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے عہد کی، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے. ان تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ فرماتے ہیں کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو تم بھی نہیں جانتے. ٹھیک ہے، ایسی بات تم اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے قانون نجات بتلا رہے ہیں. بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، من کسب، جس نے کمایا یا جس نے کیا، کسب مانے کمانے کے آتے ہیں، جس نے کمائی کوئی برائی. ٹھیک ہے، سیئہ برائی کو کہتے ہیں، جس نے کوئی گناہ کمایا، واحاطت بہ خطیئتہ، اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ اس کی خطاؤں نے، یعنی اس نے جو خطائیں کی تھی، جو گناہ کیے تھے، ان خطاؤں نے اس کو گھیر لیا. فاولئک اصحاب النار، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ اصحاب النار ہیں، یہی لوگ آگ والے ہیں. ٹھیک ہے، اصحاب النار آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں یہی لوگ. ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ اصحاب الجنہ ہیں، یہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو یہ تھا آج کا سبق، امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.